سورۃ الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت کریمہ میں درس اور حکم عام ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے لوگوں کو اپنے قریب پاتا ہے جو ہوتے غریب ہیں، بظاہر دنیا میں حقیر ہوتے ہیں، بظاہر دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، مگر وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو دور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ مال کی حیثیت ہے اور نہ نسب کی حیثیت ہے، نہ خاندان کی حیثیت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول اس پر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار آئے اور کافروں کے سردار کہنے لگے کہ آپ ہمیں وقت دیں اور ہم آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں، ہو سکتا ہے ہم پر کوئی بات اثر کر جائے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے مسلمان ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ان میں سے اکثریت غریبوں کی ہے، غلاموں کی ہے، کمزوروں کی ہے، تو ان کی موجودگی میں ہم بیٹھنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، تو آپ ان کو یہاں سے بھگائیے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں انہیں یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا، اگر تمہیں ہدایت کی بات سننی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری مرضی۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو اجازت دے دیں اور تھوڑی دیر کے لیے ان غریب مسلمانوں کو سمجھا دیں، کیونکہ یہ کافر ہیں اور اس وقت ان کے ذہنوں میں کفر کی نحوست ہے، گندگی ہے، اس لیے غرور و تکبر کا شکار ہے۔ جب آپ کی باتیں سنیں گے، ایمان لے آئیں گے تو ان کے دل سے غرور نکل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی تیار نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں ان غریب مسلمانوں کی جو اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں، میں ان مسلمانوں کو اپنے سے دور کر کے ان کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیصلے کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا، اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ انسان یہ دیکھے کہ کون سا بندہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ آج کل معذرت کے ساتھ ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اگر دعوت میں بھی جاتے ہیں تو مختلف ٹیبل پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو کئی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر تمہیں مجھے تلاش کرنا ہو تو غریبوں کی محفل میں تلاش کیا کرو، تم مجھے وہاں بیٹھا ہوا پاؤ گے۔ اور آپ یہ دعا کرتے، یا اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکینی کی حالت میں مجھے دنیا سے اٹھا، اور میرا معاملہ کل بروز قیامت مسکینوں کے ساتھ فرما۔ یہاں مسکین اور غریب سے مراد نیک مسلمان ہے کہ سب سے بڑی چیز تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح ہم نے آزمایا، بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، بعض کو بعض کے ذریعے، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، یہ آزمائش ہے۔ اور اکثر دیکھا جائے تو اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اس وقت سے لے کر اب تک اکثر کافر جو مالدار تھے وہ اکثر کافر رہے اور اکثر غریب ایمان لائے، یعنی مسلمانوں میں اکثریت ہمیشہ غریبوں کی رہی ہے۔ بلکہ اب تو یہ عالم ہے کہ مسلمان اچھا خاصا نمازی ہو اور تھوڑا پیسہ آ جائے، تھوڑی دولت آ جائے، تو وہ نعوذ باللہ من ذالک عیش و عشرت میں اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، تاکہ وہ کہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے
ہمارے درمیان میں سے ان پر اپنا فضل فرمایا ہے اور احسان فرمایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں کافر، اور کہتے ہیں کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہمیں ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دولت ان غریب مسلمانوں کو نہیں دی۔ اگر اللہ راضی ہوتا تو انہیں دولت دیتا، اور اگر ہم سے ناراض ہوتا تو دولت کو لے لیتا۔ تو یہ یاد رکھیں، دولت کا ملنا اور دولت کا چلا جانا یہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قارون کے پاس بھی دولت، نمرود کے پاس بھی دولت، آج بھی یہودیوں کے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ تو دولت کا ہونا اللہ کی بارگاہ میں معزز، عزت والا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آپ غنی تھے، مالدار تھے، لیکن آپ کو کوئی کاروبار اور کوئی دولت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا تھا۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو خوب جاننے والا نہیں؟ یقیناً جاننے والا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مومنین، فقل، تو اے محبوب آپ فرمائیے، سلام علیکم، اے مومنو تم پر سلام ہو، سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لکھ دیا، انہ من عمل منکم سوءا بجہالت، تم میں سے جو کوئی بھی جہالت، نادانی کی وجہ سے گناہ کرے گا، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بندہ اگر گناہ کرتا رہے اور جب بھی توبہ کی توفیق مل جائے تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بلکہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، نہ صرف گناہ مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ جتنے گناہ تھے ان کے برابر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں، گناہ گاروں کا راستہ واضح ہو جائے، سب کو پتہ ہو جائے، سب کو معلوم ہو جائے کہ جو گناہ گار ہے اس کے لیے جہنم کا راستہ ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ فرمائیے بے شک مجھے منع کیا گیا کہ اللہ کے سوا جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہ کروں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر ایسا ہو جائے تو اس وقت تو میں راستے سے دور ہو جاؤں اور میں ہدایت یافتہ میں سے باقی نہ رہوں، اور ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ہر نبی معصوم ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ کافروں تم امید مت رکھو میں تمہاری کبھی بھی بات مانوں گا نہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس روشن دلیل کو جھٹلایا۔ یہ آیات اور اس طرح کی آیات اس وقت نازل ہوئیں، خصوصاً سورہ کافرون کا شان نزول اس وقت ہوا کہ جب کافروں نے کہا کہ تھوڑا آپ ہماری مانیں تو تھوڑا ہم آپ کی مانیں گے، کمپرومائز کر لیتے ہیں، ایک سال آپ بتوں کی پوجا کریں تو پھر ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو فرمایا لا اعبد ما تعبدون، یعنی اے کافروں میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ کسی بھی صورت میں
تمہارے لیے تمہارا باطل مذہب ہے اور میرے لیے سچا دین ہے۔ اس میں ان لوگوں کو درس ہے کہ یہودیوں کو سمجھانے جاتے ہیں، عیسائی کو سمجھانے جاتے ہیں، تو کسی کو بھی سمجھاتے ہیں جو دین سے دور ہے، اللہ رسول کا بے ادب ہے یا اولیاء کا بے ادب ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم تھوڑا ہمارے ساتھ چلو اور ہماری عبادات اور جو بھی معاملات ہیں اس کو بجا لاؤ، تو پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔ تو اس صورت میں بعض نادان گرجے میں بھی چلے جاتے ہیں، مندر میں بھی چلے جاتے ہیں، ہمیں نہیں جانا، کیونکہ وہ ہدایت پذیر ہو یا نہ ہو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہمارا کام ہے دعوت دے دینا۔ اب وہ آئے یا نہ آئے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بھئی ہم تو اپنے رب کی طرف سے سچے دین پر ہیں، ہمارا دین سچا ہے، تم نے اس دین کو جھٹلایا ہے، تم اس دین میں آؤ، ہم تمہارے دین کو جھوٹا مانتے ہیں، اس لیے ہم کمپرومائز بالکل نہیں کر سکتے۔ اب وہ نہیں مانتا، نہیں سنتا، تو کل بروز قیامت ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کافر کیوں رہا۔ ہاں یہ ضرور سوال ہوگا کہ گرجے میں کیوں گئے، مندر میں کیوں گئے،